حال من کی اس اسپیشل ایپیزوڈ میں خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک وہ ہیرو ہے جس نے ایک بار پھر سے مسلم حمیت کو زندہ کیا ہے اور امہ کے دلوں میں امیدوں کے چراغ روشن کر دیے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ارطغرل غازی کی۔ کون جانتا تھا کہ ایک ٹی وی شو، جی ہاں صرف ایک ٹی وی شو، ہماری روشن تاریخ کے سنہری پنوں کو یوں ہمارے سامنے عیاں کر دے گا کہ ہر بچہ، بوڑھا، جوان، مرد و خواتین، غرض کے سب ترکی کے اس بہادر سپہ سالار کو اپنا آئیڈیل اور ہیرو سمجھنے لگیں گے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ 13ویں صدی عیسوی کا یہ بہادر سورما ارطغرل غازی کون تھا۔ جب 13ویں صدی میں منگول چنگیز خان کی قیادت میں پوری دنیا کی حکومتوں کو تہس نہس کر رہے تھے اور ان کے ظلم اور جبر نے یورپ سے لے کر ایشیا تک اپنے پنجے گاڑ دیے تھے، لوٹ مار کا بازار سرگرم تھا، اس زمانے میں سنٹرل ایشیا کا کائی نامی ایک قبیلہ اپنی عوام کو منگولوں سے بچانے کے لیے کسی محفوظ ٹھکانے کی طرف ہجرت کر رہا تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل اسی سلیمان شاہ کا تیسرا بیٹا تھا اور یہ ڈرامہ ارطغرل غازی اسی کی زندگی پر بنایا گیا ہے۔ کائی قبیلہ جو کہ صرف 400-500 لوگوں پر مشتمل تھا، جب یہ قبیلہ دریائے فرات کو کراس کر رہا تھا تو قبیلہ کا سردار سلیمان شاہ انتقال کر گیا۔ ایسے میں ارطغرل کو قبیلہ کی طرف سے سردار نامزد کر دیا گیا۔ ارطغرل نے اپنے قبیلہ کے ہمراہ یورپ کی طرف سفر جاری رکھا۔ جب یہ لوگ ترکی پہنچے تو وہاں ترکی کی مسلم فوج علاؤ الدین کی قیادت میں تاتاری حملہ آوروں سے نبرد آزما تھی۔ ارطغرل نے جب یہ دیکھا کہ سلطان علاؤ الدین کی فوج جنگ ہار رہی ہے تو اس نے اپنے 400 لوگوں کے ساتھ حملہ آور فوج پر شیروں کی طرح ایسی کاری ضرب لگائی کہ تاتاری حملہ آوروں کے دانت کھٹے کر دیے اور انہیں مجبوراً پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ سلطان علاؤ الدین کو ارطغرل کی یہ بہادر ادا بہت پسند آئی۔ سلطان علاؤ الدین ارطغرل سے اتنا خوش ہوا کہ اسے اپنے ساتھ انقرہ لے آیا، اسے اور اس کے قبیلے کو انقرہ کے قریب ایک جگہ آباد کر دیا اور ایک بہت بڑا علاقہ ان کے قبضہ میں دے دیا۔ ارطغرل بہادری اور جواں مردی کا ایسا کامل نمونہ تھا جس نے کبھی بھی ظالموں کے آگے سر نہ جھکایا اور ایسی پیش قدمی کی کہ بڑے بڑے ظالم اور جابر حکمران اپنی شیطانی طاقت اور مکاریوں کے باوجود خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے۔ یہ ارطغرل کی ہی تعمیر کی ہوئی بنیادیں تھیں جن پر سلطنت عثمانیہ کا ڈھانچہ رکھا گیا اور بالآخر یہ عظیم سلطنت دنیا کے 3 بر اعظموں تک جا پہنچی۔ ارطغرل غازی کی کہی ہوئی چند مشہور کہاوتیں آپ کی بصارتوں کی نظر: اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ طاقتیں 2 ہیں، ایک تلوار کی اور دوسری عقل کی۔ آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کی طاقت کو ہرا سکے۔ موت کا ڈر مجھے نہیں ہے، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اگر سارا جہاں بھی ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں۔ میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہوں۔ ارطغرل غازی 1280 میں وفات پا گئے اور انہیں ترکی میں ہی دفن کیا گیا۔ ارطغرل کی فلسفی کو سمجھتے ہوئے آپ سب کی بصارتوں کی نظر علامہ اقبال کا یہ شعر: نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ آنے والے دنوں میں ارطغرل غازی کے متعلق مزید کنٹینٹ بھی ہمارے چینل سے پیش کیا جائے گا۔
اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔